میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36، پارہ نمبر 10، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ عنقریب ماہ محرم الحرام اس کی آمد ہے، اور یہ الحمدللہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کا چاند نظر آئے گا، اور یوں ماہ حرام حرمت والا مبارک مہینہ اس کو ہم پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ مہینہ بہت بابرکت ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ تو ویسے تو پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ محرم یہ پورے کا پورا برکتوں والا ہے، البتہ اس کی جو 10 تاریخ ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی بہت برکات ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اسی یوم عاشورہ کے دن زمین پر تشریف لائے، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون کو غرق کیا گیا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام، یہ مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن کنویں سے نکالے گئے، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت بھی یوم عاشورہ ہے۔
اور اسی دن آپ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے نوجوانان جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ نے عظیم الشان قربانی پیش کر کے دین اسلام کی لازوال خدمت انجام دی، یعنی واقع کربلا جس کی یاد بھی منائی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ برکت والا مہینہ ہے، ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے، نئے اسلامی سال کی ابتدا کیسے کرنی ہے، اس تعلق سے ہم نے شروع میں آیت مبارکہ سنی، اس میں جو اسباق ملتے ہیں، یعنی اس کے تحت جو علماء نے اس کی جو تفاسیر میں لکھا ہے، اس حوالے سے آج کے اپنے بیان میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ لوگ اسلامی مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اب چونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اسلامی مہینوں سے وابستہ ہیں، قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے، حج یہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، رمضان کے فرض روزے یہ رمضان میں رکھے جاتے ہیں، جو فرض روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو عام طور پر اپنی ڈیٹ آف برتھ ہمیں انگلش یاد ہوتی ہے، حالانکہ شرعی احکام جب معلوم کرنے ہوتے ہیں تو اس کی جیسے ایج اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اسلامی سال کے حساب سے نہیں، انگلش سال کے حساب سے میں بناتا ہوں، جبکہ عام طور پر ہر 10 سال میں کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ بڑا عمر میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اسلامی مہینوں کا جو معاملہ ہے تو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جو اپنی مرضی سے اسے آگے پیچھے کرتے تھے، تو لہذا عرب کی اس جاہلانہ رسم کو ختم کیا گیا اور اسلامی مہینوں کی جو ترتیب ہے اس کو درست کر دیا گیا، اور ارشاد ہو گیا ان عدت الشہور عند اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے، یعنی اسلامی تاریخ مہینے چاند کے حساب سے جو بدلتے ہیں، تو اللہ پہ پاک کیا اس کے کل مہینے کتنے ہیں؟ فرمایا 12 مہینے ہیں۔ مزید فرمایا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں جو کہ لوح محفوظ میں، یعنی یہ ان مہینوں کی گنتی جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کب سے لکھی ہے؟ تو فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے۔ تو یہ اسلامی مہینوں کی فضیلت گویا بیان ہوئی ہے کہ دنیا میں مہینوں کی گنتی اعتبار کے حساب سے کی جاتی ہے، جیسے آج کل عموماً عیسوی تاریخ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، مگر اسلامی مہینوں کی شان دیکھیے کہ مہینوں کی گنتی کا یہ سب سے قدیم انداز ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش ہی سے یہی مقرر فرمایا اور لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اسلام نے ہمیں بھی ان حقیقی اور سب سے قدیم اللہ کے ہاں مقبول مہینوں پر اپنے حساب رکھنے کی ترغیب دلائی۔ تو کاش ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کل مہینے 12 ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے یہ 12 برابر نہیں ہیں۔ چنانچہ مزید ارشاد ہوا منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ حرمت والے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت بیان کی گئی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ اور مزید آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یعنی یہ سیدھا دین ہے، یعنی سال میں 12 مہینہ ہونا اور ان میں 4 مہینے کا حرمت یعنی عزت و احترام والا ہونا، یہی سیدھا دین ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اور مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس میں تعلیم یہ ہے کہ اپنی زندگی کے حساب انہی چاند کے مہینوں کے حساب سے رکھے جائیں کہ اللہ کو یہی محبوب ہے۔ تو کاش کہ ہم بھی
کچھ اسلامی تاریخیں یاد کرنے کا ذہن بنا لیں، کم سے کم اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ، اور جو ضروری ہمارے جو معاملات ہوئے اس کو ہم اسی حساب سے رکھیں۔ تو اس سے آگے اللہ پاک نے ان آیت مبارکہ میں ان حرمت والے مہینوں کو گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ ویسے تو گناہ جب بھی کیا جائے گناہ ہے، مگر خاص کر ان 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ بہت ہی عزت والے مہینے ہیں، ان میں گناہ کرنا بہت سخت جرم ہے، ان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لہذا تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ان 4 مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ قرآن پاک کی بڑی پیاری حکمت ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر گناہ کو ظلم علی النفس، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا کہا گیا۔ یعنی بندہ بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم تو یہ کہ اپنے آپ کو کوئی مارے، اپنے آپ کو کوئی سزا دے، اپنے آپ پر کوئی زیادتی ہو جائے تو یہ ظلم ہوا نہ، بلکہ ذرا سوچے کہ میں بہت چالاک ہوں اور دھوکہ دے رہا ہوں، میں ملاوٹ کا مال بیچ رہا ہوں، لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، میں ناقص مٹیریل سے بلڈنگیں بنا رہا ہوں، لوگ اب دھڑا دھڑ میرے مال کی بکنگ لے رہے ہیں، میں نے جناب اس طرح کا مال کیا لیکن لوگوں نے بھروسہ کیا اور میں راتوں رات پتہ نہیں کتنا امیر کبیر بن گیا، میں ناپ تول میں کمی کر کے دیتا ہوں لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے، میں جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو گھما دیتا ہوں لیکن لوگ میری بات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، میں بہت چالاک ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ یہ چالاکی تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے سبب سے جو آپ اپنا مال بٹور رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ سارا کرا کر آپ نے رہنا کتنا ہے؟ بھائی آپ کے پاس اگر آج کوئی سورس آ گئی، کوئی طاقت آ گئی، کوئی منصب آ گیا اور آپ اس کے سبب جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رہے ہیں اور کسی کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، کسی کا مال لوٹ رہے ہیں، کسی کی چیز پر غصب کر رہے ہیں، تو آپ آج تو بظاہر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوچے کہ یہ چالاکی آپ کو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہیں سے نکال دے، لیکن مرنا تو ہے نا۔ جی ہاں، مرنا ہے۔ ہم گزاریں گے کہ ہمارے 1 سال اور شروع ہو گیا، ہیپی نیو ایئر، مسلمانوں کا تو یہی ہے نا، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم کہیں گے بھائی 1444 جو بھی ختم ہو، 1445 سنِ ہجری کی آمد ہو گئی، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو۔ لیکن غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہماری زندگی کا گویا 1 سال کم ہو گیا۔ ہم سالگرہ مناتے ہیں نا، برتھ ڈے مناتے ہیں، امیر حسن فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ ورڈ کیا ہے یہ سال گرے، یہ 1 سال پر گرے لگ گئی، گانٹھ لگ گئی، 1 سال اپنی زندگی کا اور کم ہو گیا۔ میری زندگی اگر 60 سال تھی تو یہ 55 سال گزر چکے، اب صرف 5 سال رہ گئے میرے پاس۔ تو ہم جو اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری سے جو اپنے معاملات کو جو چلاتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اگر کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے اس کا بدلہ نہ دلا سکے، مگر قیامت کے دن کیا کریں گے؟ جبکہ فرمایا گیا کہ اس دن حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر بے سینگ بکری کو کسی سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو ٹکر مار کر اس کو سینگ دیے جائیں گے، بے سینگ بکری کو کہا جائے گا ٹکر مار کا بدلہ لو۔ حقداروں کو ان کو حقوق دلوائے جائیں گے، کیسے پورا کریں گے؟ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے، کیسے پورا کریں گے؟ اگر کوئی ہڑپ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بلڈنگیں بنا رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، پھر کیا کرے گا؟ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے۔ اس کے اس بنے ہوئے کوٹھیوں پر، اس کے اس بنے ہوئے بنگلوں پر، اس کی وہ گیریج میں کھڑی ہوئی گاڑیوں پر آخر کون اس پر استعمال کرتا ہے؟ بعض اوقات تو اس کے دشمن استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا میں ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ کوئی شخص دنیا میں اپنے گھر میں کسی رشتہ دار کو آنے کا منع کرتا تھا، نہیں یہ نہیں آئے گا میرے گھر میں، تو میری دکان پر کیسے آیا، تو میری فیکٹری میں نہیں آنا، میری گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانا،
یہ دنیا میں رہ کر جو آدمی کہتا تھا نا، مرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے رشتہ دار ہی اس کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں جس کے گھر میں داخلے کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کی فیکٹری کو وہی چلا رہا ہوتا تھا جو اپنی فیکٹری میں آنے نہیں دیتا تھا، اس کی گاڑی اسی کے پاس تھی جس کو وہ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو نئے رنگیے دنیا کی تماشوں کی خبر ہے، عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی۔ یہ سارے تماشے ہم دیکھتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ بعض اوقات اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم نے سنائی ہے نا، بھرتا ہے بعض اوقات۔ تو خاص کر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے، ان میں ہمیں سمجھایا گیا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی وضاحت میں فرماتے کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال اور کاروبار کو خرید لیا، یہ چیزیں اس کی راہ یعنی نیک کاموں میں خرچ کرو تو اس کے بدلے تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اور اللہ پاک کے یہاں تمہاری ایسی قیمت ہے، اگر گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے خود کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈالو تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے ہوئے نا۔ اللہ نے ہی مال دیا نا، لیکن اس مال کو اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو علماء فرماتے کہ جنت میں اس کو اعلیٰ نعمتیں ملے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق اگر وہ گزارتا ہے تو اس کے بدلے اسے جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر وہ نمازیں قضا کرتا ہے، زیادتی، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسے شخص کو بالآخر قبر اور آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، کچھ اپنا ذہن بنائیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیں۔ ہم اپنی پریشانیوں، تکلیفوں، دکھوں کو دیکھیں، ذرا سوچیں کہ یہ جو گناہ ہیں بالآخر ہمیں کتنی پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ تو نافرمانی جو ہے یہ بہت بڑا وبال ہے، کیونکہ اس کے سبب لعنت برستی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کرتے رہتے تھے۔ آیت کریمہ میں واضح طور پر ڈرایا گیا ہمیں کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، وہ گناہوں میں حد سے بڑھے، اللہ پاک کی حدود کو توڑا، تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ پتہ چلا کہ یہ نافرمانی جو ہے یہ لعنت برسنے کا سبب ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیلکولیشن کریں، دیکھیں کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جی ہاں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اور ہم بڑے بڑے خواب جو دیکھ رہے تھے تو وہ سارے خواب چکنا چور ہو کر جناب ہماری زندگی کا کام ہی پورا ہو جائے۔ تو یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس کی بہت ساری تفاسیر میں علماء نے مختلف باتیں لکھی۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، اور برکت کی میرے کوئی انتہا نہیں۔ جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں غضب کرتا ہوں، جب میں غضب کرتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت 7 نسلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ نافرمانی یہ خود ہمیں نقصان نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو پہنچائے گی۔ اور بعض اوقات برکت جو ہے وہ برکت کیسی ہوتی ہے
کہ کسی نے کہا کہ میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی، جملہ سنیے گا اس کا، کسی نے کہا میں نے، ایک تو ہوتا نا میں نے سدھرنے کی کوشش کی، وہ کہتا ہے میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بھی کسی برائی کی طرف جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی مجھے پکڑ کے لے آتا تھا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے ماں باپ کی نیکیاں ہیں جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہیں۔ یہ ہماری نسبتیں ہیں، ہے نا، مشائخ سے، پیر صاحبان سے، یہ غوث پاک کی نسبت ہے، یہ امیر اہل سنت کی نسبت ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ و رسول کی نافرمانی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں ہے۔ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا پھرے، اپنا اعمال گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اور اس کے باوجود اس کی بڑی عزت ہے۔ یار آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، اس کی عزت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں ذلیل ہے اور رسوا ہوگا۔ اور آج اگر دنیا میں بچ بچا کر نکل بھی گیا تو قبر میں کہاں سے چھپے گا؟ آخرت میں کیسے پکڑ سے بچے گا؟ جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکے گا؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت کی طرف آئے، دل نہیں کرے گا تو بھائی بیمار ہوتا ہے تو مریض کو بھی کھانا کہاں اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ دوا پیتا ہے تو دوا کڑوی لگتی ہے، پینے کو جی نہیں چاہتا ہے، مگر زبردستی پیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ دوائی میں پی رہا ہوں، یہ دوائی دراصل میرے سارے بیماریوں کو جب دور کرے گی تو کھانے کی پھر لذت بھی ملے گی مجھے۔ ہم گناہوں کے مریض ہیں۔ عبادت کی طرف آئیں، جو سال اپنی زندگی کا جا رہا ہے اس کا محاسبہ کریں، اس میں نمازوں کا کتنا اہتمام ہوا، اس میں تلاوت کا کتنا اہتمام ہوا۔ میں نے اس سال جناب گریجویشن کی، میں نے ٹاپ کیا، میں نے اتنی ڈگری حاصل کر لی۔ معذرت کے ساتھ آپ نے اب تک تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ آج تک آپ نے اپنی نماز کسی کو نہیں سنائی، نہ دکھائی کہ جناب میں نماز کیسی پڑھتا ہوں، ذرا دیکھے تو صحیح، چیک تو کرے کہ میری نماز درست بھی ہے یا نہیں۔ بھائی اس سال تو بڑا کرم ہو گیا، مجھے بہت مال مل گیا، مال ملا، اللہ آپ کے جائز کاروبار میں اور برکت دے، مگر کیا آپ نے اس کی فکر کی کہ سال گزرا ہے تو مجھے زکوٰۃ بھی دینی ہے؟ کئی مالدار کروڑوں نہیں اربوں پتی ہوتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے، دنیا گھوم رہے ہیں۔ ارے آپ مسلمان ہیں، آپ پر حج فرض ہو چکا، آپ نے حج کرنا ہے، تو حج نہیں کیا جاتا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، کہ نافرمانیاں جو ہیں یہ رسوا کرتی ہیں۔ علماء نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا تو میں نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو درداء تنہائی میں بیٹھے رو رہے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ علی جان، اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا کیا ہے، خوشی کا دن ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے جبیر، غور تو کرو، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کی حضور کتنا بے وقت ہو جاتا ہے۔ یہ قبرص کے رہنے والے جن کو ہم نے فتح کیا، جن سے جنگ کی، جن کے مال و اسباب پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، یہ بڑی عزت والے تھے، بڑے غلبے والے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے احکام چھوڑے تو آج انہیں شکست ہوئی اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہم غور کریں تو یہ جو آج حالات ہیں، معاملات ہیں، یہ ہمیں خود لیسن دکھاتے ہیں، لیسن دیتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو۔ بینگ اے مسلم، آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، پھر قرآن کو سمجھیں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں۔ اس لیے بہت سارے ہمارے معاملات کو بلکہ سارے ہی مسائل کا حل ہے اس میں، اور ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، پھر قرآن پڑھنے والے اس کے احکامات کو بھی نہیں جانتے ہیں۔
نہ ترجمہ پڑھتے نہ تفسیر پڑھتے. اب اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آپ کو قرآن کا ترجمہ لکھ کر دیا کہ بھائی پڑھ لو, نہیں پڑھ سکتے اب ریکارڈ کر کے دے دیا, سن تو لو بھائی. پوری تفسیر قرآن کی یہ ریکارڈ کر کے دے دیا, آپ سنیں تو صحیح. اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں کیا فرمایا ہے, اے ایمان والو, اس کی پوری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. کہاں کہاں فرمایا گیا اے ایمان والو, احکامات کو سنیں تو صحیح. اور ہم ادھر ادھر جا کر کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں. بلکہ ضمن میں کسی نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ ایک مسجد کے باہر ایک صاحب بھیک مانگتے تھے. چند مہینے سے وہ باہر بیٹھے بھیک مانگا کرتے تھے. یوں بظاہر بڑی اچھی شکل و صورت والے تھے. جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ دیکھتے رہتے تھے ان کو کہ یار یہ بھیک مانگ رہے ہیں. بہرحال وقت گزرتا گیا. چند ماہ کے بعد ایک دن امام صاحب ان سے ملاقات کی اور امام صاحب نے اس بابا کو پوچھا کہ اب بابا جان آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں, آپ یہاں بیٹھ کے مانگتے ہیں, کیا بچے وغیرہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں میرے بچے ہیں, میرا بچہ ہے. ایک بچہ بیرون ملک گیا ہے کمانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ کو بچوں وہاں سے کوئی بھیجتا نہیں ہے؟ کہا نہیں, وہ جب گیا تھا تو مجھے کچھ پیسے دے کر گیا تھا, تو 2-4 مہینے تو چل گئے, لیکن بس ہر مہینے وہ اس کے یہاں سے ایک رنگین کاغذ آتا ہے اور وہ کاغذ میں اپنی دیوار پہ لگا لیتا ہوں, پیسے نہیں بھیجتا ہے. اب پہلے تو میں نے بہت ادھر ادھر سے لیے, لیکن پھر جب مجبور ہو گیا تو اب بھیک مانگ کے گزارا کرتا ہوں. تو کہا کون سے کاغذ دیتا ہے؟ کہ وہ دیوار پہ میں نے لگا رکھے. اب وہ بابا جی کے ساتھ امام صاحب گھر پہ گئے تو اس کے بیٹے نے ہر مہینے اس کو ڈرافٹ بھیجتا تھا. اب بابا جی کو پتا نہیں کہ اس ڈرافٹ میں کیا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے نے دوسرے ملک سے مجھے رنگین صفحہ بھیجا, وہ دیوار پہ سجا لیتا تھا. اب امام صاحب نے جب پڑھا تو ہر ڈرافٹ میں 50,000 روپے لکھے تھے اور وہ 6 ڈرافٹ اس نے دیوار پہ لگا رکھے تھے. تو اس نے کہا بابا جی یہ تو آپ بینک جائیں گے آپ کو اس کے بدلے 50,000 مل جائیں گے, گویا آپ نے اپنی دیوار پر 3 لاکھ روپے کے تو ڈرافٹ لگا رکھے. تو بیٹا آپ کو یہی پیپر ہی تو بھیجے گا, یہ پیپر جا کر آپ کو بینک میں دکھانا ہے, بینک والے آپ کو پیسے دے دیں گے. اچھا میرا بیٹا ہر مہینے مجھے 50,000 روپے بھیجتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں. یہی حال ہمارا ہے. کون ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ مگر اس قرآن کو کھولتا کون ہے؟ اس قرآن کو کھولتا کون ہے؟ اس قرآن کو سمجھتا کون ہے؟ آئے رہنمائی تو لینا, پوچھیں تو صحیح کہ اے اللہ کے سچے کلام تو ہماری رہنمائی فرما کہ سکون کہاں ہے. ہم تو شرابیں پی کر, جناب نشے کر کے, جوا کی محفلوں میں جا کر, اڈوں پہ جا کر, طرح طرح کے گناہوں میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں. اے رب کے سچے کلام تو ہماری رہنمائی فرما, سکون کہاں ملے گا؟ جب یہ رہنمائی لی تو ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. آئے نا, اللہ کا ذکر کریں تو دلوں کو چین ملے گا. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اللہ کے ذکر تو آپ کو چین ملے گا, سکون ملے گا. جی ہاں, بارہا آپ اس کا مشاہدہ کر لیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آتے ہیں, نماز کے لیے آتے ہیں, آپ اس کو فیل کریں اگر فیل کرنا چاہیں تو. اس تھوڑی دیر میں آپ کو دنیا کی ٹینشنیں کم ہو جاتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو ٹینشن ہوتا ہے وہ ٹینشن کم ہو جاتا ہے. آپ مدنی قافلے میں سفر کریں, آپ کا ٹینشن دور ہو جائے گا. بارہا اعتکاف کرنے والے جو اعتکاف کرنے آتے ہیں مسجدوں میں, 1 مہینے کا بھی جو اعتکاف کرنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو بھول ہی گئے تھے یار, مجھے کینسر تھا, میں بھول ہی گیا تھا مجھے بیماریاں تھیں. یہاں تو جب میں بیٹھا ہوں تو بس مجھے تو سب چیز صحیح لگ رہی ہے, کھانا پینا بھی صحیح ہے, نیند بھی مزے کی آ رہی ہے. گھر میں تو میں نے اچھا پلنگ بھی خریدا تھا, اے سی بھی لگایا تھا, اس طرح کا بیڈ بھی بچھایا تھا, مگر مجھے تو نیند نہیں آتی تھی. لیکن یہ کیسا اجتماع ہوا کہ یہاں تو قافلے میں گیا, زمین پر میں تو بیٹھا بیٹھا سو گیا. میں تو اللہ کے ذکر میں, اور پھر اس قرآن کی تلاوت جس کا ہمیں جذبہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں قرآن ہے,
ارے کھول کے بھی تو پڑھو اس کو چوم کے سینے سے تو لگاؤ، اس کو ذرا آنکھوں پہ تو رکھو، اس کو سر پہ تو رکھو، اس کو پڑھ کر کو تو دیکھو کہ یہی قرآن کی تلاوت آپ کی پریشانیاں دور کرے گی، اس قرآن کی برکت سے آپ کے مسائل دور ہوں گے، اس قرآن کی برکت سے آپ کے گھر میں وسعت پیدا ہوگی۔ جی ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر جو ہے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اتنا بڑا گھر ہے لیکن آپس کی محبتیں کہاں ہیں؟ بلکہ کسی نے سمجھانے کے لیے واقعہ لکھا کہ ایک بچی کو کسی گھر کے بڑے نے دیکھا کہ وہ قرآن کھول کر کچھ اس میں رکھ رہی ہے، تو ہوتا نا بڑے آواز لگاتے، اے کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے ایک دم سے قرآن بند کیا اور کپڑا لپیٹ لیا۔ تو اس بڑے جو فرد تھا وہ قریب آیا، کہا بیٹا کیا کر رہی، کیوں قرآن کھولا ہوا ہے، کیا رکھا ہے اس میں؟ اب اس نے کپڑا ہٹایا، قرآن کھولا تو اس میں کچھ پیسے رکھے تھے۔ اب اس شخص نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا یہ قرآن، اس میں آپ اس طرح پیسے رکھتے ہیں؟ یہ پیسے یہاں رکھنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو دراز میں رکھے۔ اس بچی نے کیا جواب دیا؟ اس پیسوں کی حفاظت کے لیے میں نے اس میں رکھے ہیں کہ اسے ہی کوئی کھول کے نہیں دیکھتا ہے، کسی دراز میں رکھوں، کسی کپڑے کے نیچے رکھوں تو چھوٹا بھائی یا آپ میں سے کوئی بھی لے جائے گا، مگر اس قرآن کو کوئی کھول کے نہیں دیکھتا، تو اسی لیے میں نے اس میں چھپا کے رکھے۔ عبرت ہے ہمارے لیے۔ مساجد میں دیکھیں سینکڑوں قرآن پاک ہوتے ہیں، لیکن آپ کبھی غور کریں کہ اس قرآن کو کھول کر کس نے دیکھا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا، قرآن کھول کر ہی دیکھ لے۔ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اس عظمت والے قرآن کا صدقہ مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ میں درست طریقے پہ قرآن پڑھنا سیکھ لوں۔ اس کو چومیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو سر پر رکھیں، کہ فاروق اعظم کا انداز تھا یہ۔ گھر میں آتے تھے، تشریف لاتے تھے فاروق اعظم تو قرآن کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے، سر پر رکھتے، فرماتے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ یہاں تک فرمایا کہ یہ جھگڑا کرے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان گیا، وہاں ایک قبر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور ایک کالا کتے سے جیسا کوئی جانور جو وہ نکل کر بھاگا۔ تو میں نے آواز لگائی کہ اے بدبلا تو کون ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ میں اس کا برا عمل ہوں، جو یہ مرنے والا جو قبر والا ہے میں اس کا برا عمل ہوں، اس کو سزا دینے آیا تھا۔ تو کہا ابھی جو آواز آئی چوٹ تجھے لگی یا اس کو لگی؟ کہا مجھے لگی، میں سزا دینے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر یہ یاسین شریف پڑھا کرتا تھا، تو سورہ یاسین آئی اور اس نے مجھے مار کر بھگا کر نکال دیا۔ اس قرآن سے محبت کریں میرے پیارے اسرائیل بھائی، قرآن سے محبت کریں، روزانہ تلاوت قرآن ہو، اللہ توفیق دے روزانہ ایک پارہ پڑھیں، ہر مہینے پورے قرآن کی تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں روزانہ ایک منزل، جی ہاں 7 دن میں پورا قرآن پڑھنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں تو جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ تو اس قرآن سے محبت کریں اور اپنی زندگی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، نیکیوں سے چاہت رہے گی، انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ جو برائیاں ہیں نا، گناہ کے کام، یہ کتنے خراب ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت جانور بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ غور فرمائیے کہ اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے، جب اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو جانور جو ہم سے کئی درجے کم تر ہیں وہ بھی انسان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے، درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ تو یہ جو نمازوں کی پابندی کا جو درس ملتا ہے،
جو قرآن کی تلاوت کا درس ملتا ہے، جو سنتوں پر عمل کا درس ملتا ہے، جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا جو درس ملتا ہے، اور پھر یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو یہ عمل کرنے کی طرف بلاتا ہے، آئیے اس کے تحت جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، کوئی تبدیلی کریں گے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو نصیب ہوں گی، ہمارے آنے والی نسلوں کو نصیب ہوں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں